للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں، تربص اربعۃ اشہر، 4 مہینے کی مہلت ہے۔ ایلا سے مراد یہ ہے، زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہتا کہ خدا کی قسم اب میں تیرے کبھی قریب نہیں آؤں گا، اب 1 2 سال 3 سال تک اسے لٹکا کر رکھ دیتے، نہ اسے وہ طلاق دیتا اور نہ وہ اس کے قریب جاتا۔ شریعت نے یہ قاعدہ مقرر کیا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ میں تیرے اب کبھی بھی قریب نہیں آؤں گا، یہ قسم کھا لی، تو حکم یہ ہے کہ 4 مہینے کے اندر اندر اگر اس نے قسم نہ توڑی تو 1 طلاق واقع ہو جائے گی۔ 4 مہینے کے اندر اندر اگر وہ قریب نہ گیا، قربت نہ کی، تو 1 طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر 4 مہینے کے اندر اندر اس نے قربت کر لی تو پھر قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ لیکن قاعدہ سماعت کر لیں، کہنے والے نے یہ کہا ہو خدا کی قسم میں تیرے کبھی قریب نہیں آؤں گا، یا کہو 4 مہینے تک قریب نہیں آؤں گا، یا 4 مہینے سے زیادہ کی مدت بتائی ہو، 6 مہینے کہا ہو یا سال کہا ہو، اور قسم کے الفاظ ہوں، تو پھر یہ ایلا ہے۔ 4 مہینے کے اندر اندر قربت نہ کی تو پھر 1 طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ اس عورت پر جو طلاق واقع ہوگی اس میں رجوع نہیں ہو سکے گا، اس میں نکاح کرنا ہوگا، اور جب دونوں نکاح کر لیں گے تب بھی 1 طلاق باقی رہے گی، یعنی مطلب یہ کہ 1 طلاق وہ دے چکا، اب 2 طلاق کا اختیار رہے گا۔ یہ طلاق کے مسائل ہیں جو فقہاء کرام نے کتابوں میں تفصیل سے لکھے ہیں، یہاں پر یہ مسئلہ بیان ہوا۔ اور اگر 4 مہینے سے کم کی مدت کا ذکر کیا، کہا کہ خدا کی قسم میں 3 مہینے تک تیرے قریب نہیں آؤں گا، تو اس صورت میں کوئی ایلا نہیں ہے، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اگر 3 مہینے کے اندر اندر قریب آ گیا تو قسم کا کفارہ دینا ہے، ورنہ قسم کا کفارہ بھی نہیں دینا۔ فَإِن فَاءُوا، پس اگر وہ رجوع کر لیں، یعنی قربت کر لیں اور قسم کا کفارہ ادا کر لیں 4 مہینے کے اندر اندر، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، پر بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس مسئلے سے آپ کو یہ تو سمجھ میں ضرور آیا ہوگا کہ شوہر بیوی سے جو کلام کرتا ہے، کیا کیا آج کل کے مرد بک دیتے ہیں۔ شریعت کے مسائل نامعلوم ہونے کی وجہ سے بسا اوقات طلاق واقع ہو جاتی ہے، انہیں علم تک نہیں ہوتا، تو مرد کے لیے ان مسائل کا سیکھنا فرض ہے۔ تو آپ سوچیں کہ یہ ایک جملہ معمولی سا ہے، خدا کی قسم کبھی میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، لیکن اب قریب آ جاتا ہے 4 مہینے کے اندر اندر تو قسم کا کفارہ دینا ہے، اور نہیں آتا 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو طلاق بائنہ واقع ہو جاتی ہے، اب نکاح کے بغیر وہ قربت نہیں کر سکتا۔ بظاہر یہ ایک معمولی جملہ ہے، لیکن قرآن کی روح سے پتہ چلا کہ شوہر اور بیوی کے تعلقات بڑے نازک ہیں، شرعی مسائل کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مرد اور عورت ہر ایک پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق دینے کا عزم کر لیں، یعنی ایلا کی قسم کھانے کے بعد بھی 4 مہینے تک وہ قریب نہ جائیں تو 1 طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالی سننے والا علم والا ہے۔ اب جو 1 طلاق واقع ہوگی اس میں آپ ذرا دوہرا لیجئے کہ ایلا کی صورت میں جو طلاق واقع ہوگی وہ طلاق کون سی ہوگی؟ طلاق بائنہ۔ اس میں رجوع نہیں ہو سکے گا، نکاح کرنا ہوگا، اگر دونوں چاہیں تو باہمی رضامندی سے نکاح ہوگا۔ نکاح کے بعد اب شوہر کو کتنی طلاق کا اختیار رہے گا؟ 2 طلاق کا، اور 4 مہینے کے اندر اندر اگر قربت کر لے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے منور فرمائے۔ یہ قرآن کے وہ رکوع ہیں جس میں سب سے زیادہ مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور ہم نے تو بہت مختصر چند ضروری باتیں عرض کی ہیں۔ یہ تو وہ رکوع ہیں جس کی ایک ایک آیت پر بڑے بڑے علماء نے کئی کتابیں لکھی ہیں، ایک ایک آیت سے کئی مسائل عکس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء،
اور طلاق شدہ عورتیں 3 حیض تک عدت گزاریں۔ یہ ان عورتوں کی عدت ہے کہ جو امید سے نہ ہوں، اور جو عورتیں امید سے ہوں اور انہیں طلاق پڑ جائے تو ان کی عدت بچے کی ولادت تک ہے۔ اور یہ بھی ضمناً معلوم ہوا کہ حاملہ عورت پر بھی طلاق پڑ جاتی ہے۔ عوام میں بعض باتیں غلط مشہور ہیں، اسی طرح یہ بات بھی غلط مشہور ہے کہ حاملہ عورت کو طلاق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ صحیح مسئلہ یہ ہے، جس میں کسی کا اختلاف نہیں فقہاء کرام کا، کہ حاملہ عورت پر طلاق پڑ جاتی ہے۔ اور اگر کوئی عورت ایسی ہو کہ جسے بڑھاپے کی وجہ سے وہ خاص پیریڈز نہ آتے ہوں تو پھر ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ، اور طلاق شدہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں، عدت گزاریں 3 حیض۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور ان عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو چیز اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا فرمائی۔ یعنی اگر وہ حاملہ ہیں تو بتا دیں، اور اگر حاملہ نہیں تو 3 حیض کا پیریڈ وہ خود ہی بتا سکتی ہیں کہ ہمارا یہ پیریڈ پورا ہوا، تو اس معاملے میں وہ جھوٹ نہ بولے۔ ان کن یؤمن باللہ، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتی ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، تو اس معاملے میں ہرگز جھوٹ نہ بولیں۔ اگر 1 طلاق ہو یا 2 طلاقیں ہوں اور وہ طلاق رجعی ہو یعنی جس میں رجوع ہو سکتا ہو، تو قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ عدت کے دوران شوہر زیادہ حقدار ہے کہ وہ رجوع کر لے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان عورتوں کے شوہر احق بردہن فی ذالک، اس معاملے میں ان عورتوں کو دوبارہ نکاح میں لانے کے لیے زیادہ حقدار ہیں۔ ان ارادو اصلاحا، اگر وہ دوبارہ نکاح میں لائیں اصلاح کی نیت سے، ظلم کرنا مقصود نہ ہو بلکہ باہمی حقوق ادا کرنا مقصود ہو۔ عدت کے دوران اگر شوہر رجوع کرنا چاہے، 1 طلاق رجعی ہو کہ 2 طلاق رجعی ہوں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو یا فلاں بنت فلاں کو اپنے نکاح میں دوبارہ لیا، میں نے اپنے قول سے رجوع کیا، یہ قولی رجوع ہے۔ اور اگر عدت کے دوران وہ قربت کر لے گا تو یہ فعلی رجوع ہے، دونوں صورتوں میں رجوع ہو سکتا ہے۔ اور اگر عدت کے دوران اس نے نہ فعل سے رجوع کیا نہ قول سے رجوع کیا، یعنی نہ قربت کی اور نہ ہی زبان سے کہا کہ میں اپنی بات کو واپس لیتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، اگر یہ الفاظ نہ کہے تو پھر اس صورت میں عدت گزرنے کے بعد اب رجوع نہیں ہوگا بلکہ اب دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔ لیکن رجوع کر لے یا نکاح کر لے، شرعی قاعدہ یہ ہے کہ جب 1 یا 2 طلاقیں دے چکا ہے تو اب وہ طلاقیں باقی رہیں گی۔ مطلب یہ کہ اب اسے اگر 1 طلاق دی ہے تو 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا، اور اگر 2 طلاقیں دے چکا ہے تو صرف 1 طلاق کا اختیار باقی رہے گا۔ رجوع کے لیے گواہ بنانا ضروری نہیں، بس شوہر کا رجوع کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح طلاق کے لیے بھی گواہ کا ہونا ضروری نہیں، شوہر کا یہ الفاظ زبان سے کہنا ضروری ہے۔ اور اگر شوہر تنہائی میں بھی طلاق دیتا ہے، چاہے عورت سنے یا نہ سنے، کوئی سنے یا نہ سنے، ہر صورت میں طلاق پڑ جاتی ہے۔ لیکن ہمیں معلوم اسی صورت میں ہوگا جب شوہر اقرار کرے گا کہ میں نے طلاق دی ہے، اور اگر 2 گواہوں کی موجودگی میں اس نے طلاق دے دی پھر وہ انکار بھی کرے گا تب بھی اس کے انکار کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں دستور کے مطابق۔ عام طور پر
انسان خود غرض ہے، عورت ہے تو اسے اپنے حقوق یاد ہوتے ہیں، مرد ہے تو اسے اپنے حقوق یاد ہیں۔ عام طور پر مردوں کو یہ شکایت ضرور ہوتی ہے کہ ہمارے گھر والے ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے، لیکن ان مردوں سے یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ شریعت نے کیا حقوق متعین کیے ہیں؟ تو وہ اس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ انتہائی درست نہیں، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ یہ فکر کرے کہ کوئی میرا حق ادا کرے یا نہ کرے، کم از کم میں تو دوسروں کے حقوق ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں تو کامیاب ہو جاؤں، اللہ کی بارگاہ میں تو باعزت بن جاؤں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کے حقوق بھی ہیں، عورتوں کے حقوق بھی ہیں، اور مردوں کے لیے علیہن، عورتوں پر، درجتن، ایک درجہ فضیلت ہے، یعنی مرد حاکم ہے، طلاق کا اختیار مرد کو دیا گیا، اور عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کی شریعت کے حدود میں رہ کر فرما برداری کرے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، عزیز، غالب، حکیم، حکمت والا ہے۔